السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. محترم مشاہدین اور مشاہدات، یہ منہج سلف نہیں ہے، اس کے تعلق سے یہ چوتھا ایپیسوڈ ہے اور اب تک ہم نے 11 پوائنٹس پر گفتگو کی ہے. آج 12ویں پوائنٹ سے انشاءاللہ گفتگو کرنا ہے. شیخ ابو زید ضمیر حفظہ اللہ نے 12ویں پوائنٹ کے لیے جو عنوان قائم کیا ہے، فرماتے ہیں آپ کی تفقہ کی بجائے جدال اور مناظروں میں لگے رہنا. شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ کا کلام ہم پڑھ لیتے ہیں، اس سے مزید اس بات کی وضاحت ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الدخول فی الکلام والجدال والمناظرات. بیجا باتیں کرنا، بحث کرنا، مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، اختلاف کرنا، مسئلے مسائل میں بیجا گفتگو کرنا، یہ سلف کا منہج کبھی بھی نہیں رہا ہے. بل یستفرغون وسعهم فی التفقہ فی الکتاب والسنہ. بلکہ سلف اپنی پوری کوشش کتاب اور سنت کا علم حاصل کرنے میں صرف کیا کرتے تھے، ان کو سمجھنے میں صرف کیا کرتے تھے. والعمل بہما، کتاب و سنت پر عمل کرنے میں صرف کیا کرتے تھے. والدعوت الیہما، اور کتاب و سنت کی طرف دعوت دینے میں صرف کیا کرتے تھے. سلف کا منہج یہ تھا کہ انسان قرآن اور حدیث کو اس زاویے اور اس نظریے سے پڑھے کہ وہ اپنی عملی زندگی میں کیسے اس کو نافذ کرے. چنانچہ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے یہاں فقہ یعنی طریق عبادت کیا ہونا چاہیے اس کے بارے میں زیادہ توجہ تھی. وہ زیادہ نماز کیسے پڑھنا ہے، ذکر و اذکار کیسے کرنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، یہ ساری چیزیں جو بنیادی چیزیں جن کو آج ہم بھلا بیٹھے ہیں، ان چیزوں کو وہ سیکھنے کی طرف توجہ دیا کرتے تھے، انہی کی طرف دعوت دیتے تھے، انہی کی تلقین کیا کرتے تھے. آج ہمارے زمانے میں کیا ہے؟ آج ہمارے زمانے میں تھوڑا سا بھی علم رکھنے والا اپنے آپ کو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں تھوڑا سا علم سے شغف رکھنے والا ہوں تو وہ مناظروں میں پڑ جاتا ہے، اختلافات میں پڑ جاتا ہے. وہ بڑے بڑے لوگوں کے اوپر رد کرنا، ان کا جواب دینا، وہ ساری چیزیں وہ کرنے لگتا ہے. حالانکہ اس شخص کو ابھی نماز کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں آتا، وضو کرنے کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں آتا. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے وہ بنیادی چیزوں کو سیکھے کہ وہ کیسے اللہ رب العالمین کی عبادت کرے گا. کیونکہ علم کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم ہونا. تو اگر آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ معلوم ہے تو یہ آپ کے لیے اصل مقصد ہے. تھوڑا سا لوگ علم حاصل کرنے کے بعد مناظروں پہ پڑ جاتے ہیں. آج مناظرے دیکھیں، سوشل میڈیا پر بھی مناظرے ہو رہے ہیں، لوگ کچھ کا کچھ لکھ رہے ہیں اور زیادہ انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے لکھتے ہوئے جن کے پاس کم علم ہے. اہل علم زیادہ بحثیں نہیں کرتے، اہل علم زیادہ مناظرے نہیں کرتے. آپ گروپس میں دیکھو، واٹس ایپ کے گروپ ہیں، اختلافات چل رہے ہیں، گروپ بنائے گئے ہیں، خاص طور مسئلے مسائل پر بات ہی کر رہے ہیں. حالانکہ ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو فرض نمازوں کی بھی پابندی نہیں کر پاتے. یہ علم کا مقصد نہیں ہے. علم کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کا طریقہ آنا چاہیے. علم وہ ہے جو اللہ کی عبادت کا جذبہ، شوق اور محبت آپ کے دل کے اندر پیدا کرے. یہ اصل علم ہے. جدال اور مناظرے اور مباحثے میں پڑھنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، بلکہ یہ چیزیں تو تباہ اور برباد کرنے والی. اللہ نے فرمایا سورہ توبہ میں اس امت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے وَخُذْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا، اے لوگو تم لوگ اسی طرح سے بحث میں پڑ جاتے ہو جس طرح سے پہلے کے لوگ بیجا بحث میں پڑ گئے. اولئک حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ واولئک هم الخاسرون. جو لوگ دین کے بارے میں بیجا بحث کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو جاتے ہیں اور یہی خسارہ اٹھانے والے ہیں، نقصان اٹھانے والے. اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہلاک شدہ قوموں کی ایک صفت ذکر کی کہ وہ دین کے بارے میں بیجا بحثیں کرتے تھے. آج ہمارے یہاں بھی وہی حال ہے. دین کے بارے میں ایسی بحثیں، ایسے سوالات جن کا کوئی فائدہ نہیں. ایسے سوالات ہونے چاہیے جن کا کوئی فائدہ ہے، ہماری علمی زندگی سے، عملی زندگی سے جن کا تعلق ہے. ایسی چیزوں کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر کے کیا کریں گے جن کے بارے میں ہمیں کوئی فائدہ نہیں. قرآن کریم میں کتنی آیات ہیں، کیا ہوگا آپ کو یہ جان کر کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں.
کیا آپ نے کسی صحابی کا قول سنا کہ قرآن کریم میں اتنی آیتیں ہیں؟ لیکن آج کل لوگوں کا علم اسی پر منحصر ہے۔ قرآن کریم میں کتنے رکوع ہیں، قرآن کریم میں کتنی مرتبہ اللہ کا لفظ آیا ہے، قرآن کریم میں کتنی مرتبہ فلاں چیز کا ذکر ہوا ہے۔ ان چیزوں کا فائدہ کیا ہے آپ کی عملی زندگی سے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے آپ کا۔ اسی وجہ سے آپ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کے یہاں ان باتوں پر بحث آپ دیکھیں گے ہی نہیں، بلکہ وہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے تو سوال کیا کرتے تھے، ای العمل احب الی اللہ، اے اللہ کے رسول کون سا عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہے؟ آپ مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ میں اس پر عمل کروں اور جنت میں چلا جاؤں۔ ان کا مقصد کیا تھا؟ ان کا مقصد علم کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنا، یہ اصل ان کے یہاں مقصد تھا۔ لیکن آج ہمارے یہاں چیزیں کیا ہیں؟ الٹی ہو گئی ہیں، اور اسی وجہ سے ہم لوگ گمراہ ہیں۔ چنانچہ سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3253 ہے، اور ابن ماجہ میں حدیث نمبر 48 ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل، اگر کوئی قوم ہدایت کے بعد بھی گمراہ ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ وہ مناظروں میں پھنسی ہوئی قوم ہے، بیجا بحثوں میں پھنسی ہوئی قوم ہے۔ وہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں، مناظروں پر شیطان ان کو لگا دیتا ہے، تو ہدایت اور دلیلیں واضح ہو جانے کے باوجود بھی وہ لوگ کیا ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن مفلح نے اپنی کتاب الآداب الشرعیہ میں ذکر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اذا اراد اللہ بقوم شرا الزمهم الجدل ومنعهم العمل، کہ اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو مناظروں میں لگا دیتا ہے اور عمل سے ان کو روک دیتا ہے۔ آج وہی صورت ہے، آج ہمارے یہاں مناظرے زیادہ ہیں، بحثیں زیادہ ہیں، عمل نام کی کوئی چیز ہمارے یہاں موجود نہیں ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تو بہت سخت تھے ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح کے مناظروں اور جدال میں پڑے ہوئے رہتے تھے۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حکمی فی اہل الکلام ان یضربوا بالجرید والنعال، اہل کلام یعنی وہ لوگ جو فلسفہ اور منطق کی بات کرتے ہیں، مناظروں کی بات کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرا فیصلہ یہ ہے کہ ان کو لاٹھیوں سے اور جوتوں سے مارنا چاہیے۔ وَيُطَافُ بِهِمْ فِي الْقَبَائِلِ وَالْعَشَائِرِ، اور ان کو پورے قبیلے میں اور پورے شہر میں گھمانا چاہیے۔ وَيُقَال، اور لوگوں کو مخاطب کر کے یہ بتانا چاہیے کہ هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَامِ، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو کتاب و سنت کو چھوڑ دیتے ہیں اور علم کلام کی طرف آ جاتے ہیں۔ یعنی علم کلام، فلسفہ، منطق، مناظرہ، جدل، مباحثہ، جو اپنی زندگی اسی میں گزارنا چاہتے ہیں، امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ان کو جوتوں سے مارنا چاہیے۔ یہ ایسی قوم ہے، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں قرآن کریم اور احادیث لڑائی کرنے کے لیے نہیں دیا، ہمیں قرآن کریم اور احادیث اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے دیا، اس کی عبادت کرنے کے لیے دیا ہے۔ تو اصل مقصد ہمارا اللہ رب العالمین کی عبادت ہونا چاہیے۔ یہاں پر یہ بھی بات یاد رہے کہ میں مناظروں سے منع نہیں کرتا ہوں اور یہ بھی نہیں کہتا ہوں کہ مناظرے نہیں کرنے چاہیے، لیکن یہ بات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ مناظرے دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک مناظرہ جو وہ ہوتا ہے جو ممدوح ہوتا ہے، یعنی قابل تعریف ہوتا ہے، کہ اگر فریقین اکٹھا ہوں کسی بات پر مناظرہ کرنے کے لیے اور دونوں میں سے ہر شخص کی خواہش ہو کہ اس کے سامنے حق واضح ہو جائے اور وہ حق کو قبول کرے، تو اگر ایسے مناظرے ہوں تو یہ مناظرے سکون کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور ان کا نتیجہ بھی آتا ہے، اور مناظرے ایسے ہی ہونے چاہیے۔ دوسرا مناظرہ وہ ہوتا ہے جو مناظرہ مذمومہ ہے، یعنی وہ ایسا مناظرہ ہے کہ جس میں فریقین صرف اپنے دلائل کو پیش کرنے کے ارادے سے آتے ہیں، کسی کے اندر بھی یہ خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوتا کہ میں حق کو پہچانوں اور حق کو قبول کروں۔ پھر یہ مناظرے کیا ہے؟ بحث میں تبدیل ہو جاتے ہیں، لڑائیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ ایسے مناظروں سے ہمیں دور رہنے کے لیے کہا گیا۔ سوشل میڈیا پر آج جو مناظرے ہو رہے ہیں وہ اسی قسم کے مناظرے، ہر شخص اپنی دلیلیں ڈال رہا ہے، کوئی بھی ہدایت قبول کرنے کے لیے نہیں آتا۔ لہذا میں نوجوانوں سے خصوصی طور پر گزارش کروں گا آپ لوگوں سے کہ آپ ان چیزوں سے دور رہیں، آپ سوشل میڈیا پر بیجا بحث، بیجا گفتگو کرنے سے دور رہیں۔ ہاں، اگر کوئی شخص آتا ہے آپ کے پاس اپنے اشکالات پیش کرتا ہے تو اگر آپ کے پاس علم ہے اس کا جواب دیں، نہیں علم ہے تو آپ اس کی ملاقات علماء سے کریں، علماء اس کے شکوک اور شبہات کو دور کریں۔ آپ اپنے آپ میں یہ مت کر کے بیٹھیے کہ مجھے ہی اس کا جواب دینا ہے، میں اس کا رد کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے، اور آپ اگر اس چیز میں پڑ جائیں گے تو جو حقیقی جو علم ہے جو عمل تک لے کر کے جاتا ہے آپ اس سے محروم رہ جائیں گے۔ لہذا یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ آپ بحثوں اور مناظروں میں پڑیں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں
پوائنٹ نمبر 13 ہے کم علمی کے باوجود اہل باطل سے بحث و مباحثہ۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل فإن المسلم لا يعرض دینہ للأہواء۔ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الدخول فی جدال مع اہل الباطل، اہل باطل کے ساتھ بحث و مباحثہ کرنا، مناظرہ کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے، کیونکہ ایک مسلمان اپنے دین کو خواہشات کے لیے کبھی بھی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ پہلا جو پوائنٹ ہے اسی سے جڑی ہوئی ایک کڑی ہے۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس علم نہیں ہے، لیکن ہم اپنے علم کو خطرے میں ڈالتے ہیں ان لوگوں کے سامنے حاضر ہو کر کے جو اہل باطل ہیں، جو اہل بدعت ہیں، اور وہ اپنی بدعت میں مجھے ہوئے کھلاڑی، جن کے پاس اپنی بدعتوں کے بارے میں گہرا علم ہے۔ ایسا شخص جس نے ابھی پڑھنا شروع کیا ہے، جس کے پاس علم کم ہے، اگر وہ اہل بدعت سے مناظرے کرنے جائے گا، ان سے مباحثہ کرے گا، ان سے مسائل پر گفتگو کرے گا، تو وہ ان لوگوں کو فائدہ کم، اپنے آپ کو نقصان زیادہ پہنچائے گا، کیونکہ ان کے پاس جو شبہات ہیں، ان کے پاس جو شکوک ہیں، آپ کے پاس ان کے جوابات نہیں ہوں گے، اور جب جوابات نہیں ہوں گے تو آپ کو ان کی بات ہی اچھی لگنے لگے گی۔ بہت سارے ایسے ہیں جو بہت ہوشیار بننے کی کوشش کرتے ہیں، تھوڑا موڑا علم حاصل کر کے فلاں کو چیلنج کریں گے، فلاں کو چیلنج کریں گے، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد وہ خود گمراہ ہو جاتے ہیں، خود وہ الحاد کے شکار ہو جاتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان کے پاس علم نہیں ہے اور وہ بیجا بحث کرنے میں الجھ جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان جو ہے نا، وہ اپنے دین کے لیے بڑا غیرت مند ہوتا ہے، وہ اپنے دین کو یا اپنے علم کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو کسی ایسے شخص کے سامنے پیش نہیں کرتا جو شخص اس کے ایمان کو خراب کرنے کی کوشش کرے، بلکہ وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے۔ اسی وجہ سے امام مالک رحمہ اللہ کے پاس اگر کوئی شخص ایسا آتا تھا جو بدعتی ہوتا تھا اور وہ بہت زیادہ بحث کرنے کے موڈ میں رہتا تھا، تو امام مالک رحمہ اللہ اس کو کہتے تھے کہ اما انی علی بینۃ من دینی، دیکھو میں جس دین کو فالو کر رہا ہوں، جس دین کی اتباع کر رہا ہوں، اس کے لیے میرے پاس دلائل موجود ہیں، میں واضح دلائل کے ساتھ میں اس کی اتباع کر رہا ہوں۔ وَأَمَّا أَنْتَ فَشَاكَ، اور جہاں تک بات ہے تمہاری، تو تم کیا ہو؟ شک کرنے والے ہو۔ مجھے شک نہیں ہے، مجھے اپنے دین پر پورا اعتماد ہے۔ شک کس کو ہے؟ شک تم کو ہے۔ اذهب إلى شاك مثلك فجادله، لہذا تم میرے پاس بیٹھ کر کے مناظرے مت کرو، جاؤ اپنے جیسے کسی شکی کو ڈھونڈو اور جا کر کے اس سے مباحثہ کرو۔ امام مالک رحمہ اللہ کی جو بات ہے یہ غیرت کو بتاتی ہے کہ آپ اپنے دین کو، اپنے ایمان کو آپ دوسروں کے سامنے آپ کھانے کے طور پر پیش نہ کریں کہ وہ آپ کے ایمان کے ساتھ کھلواڑ کرے۔ آپ کا ایمان یا آپ کا علم اتنا مضبوط نہیں ہے، لہذا ان شبہات کے سامنے اپنے آپ کو آپ پیش مت کریے کہ وہ شبہات آپ کے دل میں لگ جائیں اور اس کی وجہ سے آپ گمراہ ہو جائیں۔ لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم کسی سے بحث و مناظرہ اصل میں کریں ہی نہ۔ ہمارے علم کا مقصد کیا ہے؟ علم کا مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 14 ہے کہ محکم اور معمول بھی کے بجائے ہر آیت اور حدیث سے استدلال کرنا۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الاستدلال بكل آیت او حدیث حتی تکون الآیت محکمہ والحدیث سنتا متبعہ، ہر آیت سے یا ہر حدیث سے استدلال کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے، یہاں تک کہ اس بات کا علم ہو جائے کہ یہ آیت جو ہے وہ منسوخ نہیں ہے اور حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح اور ثابت ہے۔ ہمارے یہاں کم علم لوگوں کا یہ حال ہے کہ وہ ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، ایک آیت پڑھ لیتے ہیں اور اسی کو لے کر کے اچھلنے لگتے ہیں، اسی کو لے کر کے وہ اپنا ایک حکم بنا لیتے ہیں، اسی کو لے کر کے اپنا ایک ایمان اور اپنا عقیدہ بنا لیتے ہیں، دوسری آیتوں کو، دوسری حدیثوں کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہی نہیں۔ سلف یا اہل علم کا جو طریقہ ہے شریعت کو سمجھنے کا، وہ یہ ہے کہ وہ تمام آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں، ایک موضوع کی تمام آیتوں کو سامنے رکھتے ہیں، ایک مسئلے کی تمام حدیثوں کو سامنے رکھتے ہیں، پھر جا کر کے ایک نتیجے پر پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر غلطی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ اگر آپ ایک حدیث سے یا ایک آیت سے اگر آپ مسئلے مستنبط کرنے لگ جائیں اور مسائل نکلنے لگ جائیں تو پورا دین کیا ہے؟ وہ باطل ہو کر کے رہ جائے، پورا دین برباد ہو کر کے رہ جائے۔ تو اس وجہ سے یہ عمل کبھی بھی نہ کرے، یہ عمل ہرگز نہ کرے۔ دیکھیں قرآن کریم کی ہر آیت ایسی نہیں ہے کہ جس سے آپ استدلال کر سکتے ہیں، اور ہر وہ حدیث جو آپ سنیں وہ بھی قابل عمل ہو ایسا بھی ضروری نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو منسوخ ہیں، جن کا حکم باقی نہیں۔
اگر آپ ایک آیت کے حساب سے چلنا چاہیں گے تو مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 115 ہے۔ اللہ نے فرمایا جس طرف بھی تم چہرہ کر کے نماز پڑھو اللہ رب العالمین کا چہرہ ادھر ہی ہے۔ تو یہ آیت تو یہ بتاتی ہے کہ قبلہ اختیار کرنا ضروری نہیں ہے، آپ کدھر بھی نماز پڑھو، مشرق کی طرف نماز پڑھو، شمال کی طرف، جنوب کی طرف، مغرب کی طرف، اللہ رب العالمین کا چہرہ ادھر ہی آپ کو ملے گا۔ حالانکہ علماء کرام کا اس آیت کے بارے میں کیا کہنا ہے، یہ کہ آیت منسوخ ہے، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ والی آیت منسوخ ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں اول ما نسخ من القرآن شأن القبلہ، قرآن کریم میں سب سے پہلے جس چیز کو منسوخ قرار دیا گیا وہ قبلے کا معاملہ ہے۔ جو قبلہ ہمارا تھا بیت المقدس کی طرف، اس کو منسوخ کر کے، یا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ والی بات کو منسوخ کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمارے لیے ایک قبلہ بنایا اور وہ خانہ کعبہ ہے۔ لہذا اگر آپ اس آیت کو لے کر کے جائیں گے تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ کو صحیح چیز نہیں معلوم ہوگی۔ اسی طرح سے میں ایک اور مثال دوں، اللہ نے فرمایا کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کسی شخص کو موت آ جائے تو اسے وصیت کرنی چاہیے، اور وصیت کس کے لیے کرنی چاہیے؟ والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنی چاہیے۔ اب یہاں پر اگر کوئی شخص اس آیت کو ہی صرف لے اور وہ اس آیت سے ہی کوئی بات نکالنے کی کوشش کرے تو وہ یہ نکالے گا کہ بھئی والدین کے لیے بھی وصیت ہونی چاہیے، حالانکہ والدین کے لیے وصیت کا حکم جو ہے وہ منسوخ ہے آیت میراث سے، کیونکہ جب اللہ رب العالمین نے مال میں جب حصہ بتایا، میراث تقسیم کی، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے والدین کا بھی حصہ بتایا کہ والدین کو آپ کے مال میں سے چھٹا حصہ ملے گا، اور یہ بات اجماعی ہے کہ جو شخص آپ کے مال میں حصہ پاتا ہے اس کے لیے وصیت جائز اور درست نہیں ہے۔ لہذا سورہ بقرہ کی یہ آیت بھی کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ تو اگر آپ کا یہ طریقہ رہے گا، کوئی بھی ایک آیت اٹھا کر کے دوسری آیتوں کو دیکھے بغیر اگر آپ فیصلہ کرنے جائیں گے تو بہت ساری ایسی چیزیں آپ کر بیٹھیں گے جو چیزیں درست اور جائز نہیں ہیں۔ اسی وجہ سے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزرے، وہ تقریر کر رہا تھا، قصے بیان کر رہا تھا، جیسے آج ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی تقریروں میں صرف قصے ہی رہتے ہیں، کوئی سیکھنے کی بات نہیں ہوتی، کوئی علم کی بات نہیں ہوتی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس سے گزرے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا هل علمت الناسخ والمنسوخ، کیا تمہیں ناسخ اور منسوخ کا علم ہے؟ یعنی قرآن کریم میں کیا باتیں صحیح ہیں یا ناسخ ہیں اور کون سی باتیں منسوخ ہیں، یعنی جن کا حکم اب باقی نہیں ہے، کیا وہ چیزیں تمہیں پتہ ہیں؟ قال لا، اس نے کہا کہ نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہلکت و اہلکت، تو خود بھی برباد ہے اور دوسرے لوگوں کو بھی برباد کر رہا ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السنن الکبریٰ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول ذکر کیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی اہمیت ہے ناسخ اور منسوخ کو جاننے کی۔ اب جس شخص کو ناسخ اور منسوخ کا پتہ نہ ہو وہ قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرے تو وہ گمراہی کا شکار ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں حدیثیں بھی ایسی ہیں، بہت ساری حدیثیں منسوخ ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضؤوا مما مست النار، کہ آگ میں پکی ہوئی چیز کو اگر کھاتے ہو تو وضو کرنا تمہارے لیے لازم ہے۔ یہ پہلے کے زمانے کا حکم ہے، شروع اسلام میں ایسا تھا، آگ پر کوئی بھی چیز پک گئی، آپ نے اس کو کھایا، آپ کا وضو ٹوٹ گیا، آپ کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، چائے ہو، چاول ہو، دال ہو، کوئی بھی چیز آگ کے اوپر آپ پکا رہے ہیں تو شروع اسلام میں حکم یہ تھا کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا۔ اگر صحیح مسلم کی حدیث نمبر 353 کوئی پڑھے اور صرف اسی حدیث سے مسئلہ نکالنے کی کوشش کرے تو وہ یہ کہے گا کہ بھئی آگ میں پکی ہوئی چیز کے کھانے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ دوسری حدیثیں بتاتی ہیں کہ یہ چیز کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ چنانچہ سنن نسائی میں حدیث نمبر 185 حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کان آخر الامرین من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترک الوضوء مما مست النار، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگ پر پکی ہوئی چیز کو کھا کر کے وضو نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اب اس حدیث نے آ کر کے یہ بتایا کہ پہلی والی جو حدیث ہے وہ کیا ہے؟ وہ منسوخ ہے۔ لہذا ہر آیت اور ہر حدیث سے استدلال کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کی آیتوں کو، حدیثوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک عالم کی ضرورت ہے، ایک عالم سے آپ مشورہ کریں،
ہو سکتا ہے قرآن کریم کی کوئی آیت بالکل واضح آپ کو نظر آئے اور ایسا لگے کہ کسی عالم سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہیں پر ہمیں آگے چل کر کے یہ احساس ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کو کسی عالم سے پوچھنا ہمارے لیے ضروری تھا۔ تو لہذا یہ منہج سلف ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہم اگلے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں، پوائنٹ نمبر 15 ہے۔ فرماتے ہیں کہ مفصل و مبین کے بجائے مجمل دلائل سے استدلال۔ شیخ محمد بن عمر بازمون حفظہ اللہ نے فرمایا کہ لیس من منہج السلف الکلام بالمجملات وترک التفصیل والبیان، کہ جو مجمل باتیں ہیں صرف ان باتوں کے بارے میں گفتگو کرنا، ان کی تفصیل بیان نہ کرنا، یہ سلف کا منہج نہیں۔ یہ مجمل کیا ہے؟ مجمل وہ احکام ہیں جو قرآن کریم میں بغیر تفصیل کے بتا دیے گئے۔ مثال کے طور پر اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ اب نماز کے قائم کرنے کا جو حکم ہے اجمالی حکم ہے، قرآن کریم میں نماز کا پورا طریقہ آپ کو نہیں بتایا گیا۔ اسی طرح سے آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کا جو حکم ہے وہ اجمالی حکم ہے۔ زکوٰۃ کے شروط کیا ہے، زکوٰۃ کب واجب ہوتی ہے، کن لوگوں کے اوپر واجب ہوتی ہے، کس مال میں واجب ہوتی ہے، زکوٰۃ کو خرچ کس کے اوپر کرنا ہے، یہ ساری تفصیلات آپ کو کہاں ملیں گی؟ قرآن کریم کے کچھ حصے میں بھی مل جائیں گی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی مل جائیں گی۔ لہذا اگر آپ اجمالی باتوں کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو اس کی تفصیل بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ اگر حکم دے رہے ہیں لوگوں کو کہ نماز پڑھو تو آپ کے لیے یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ نماز کیسے پڑھو۔ اگر آپ لوگوں کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ زکوٰۃ دو تو آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ زکوٰۃ کن اموال میں دو۔ اگر آپ یہ بتا رہے ہیں کہ حج کرو تو آپ کو یہ بھی بتانا ضروری ہے کہ حج کیسے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کام کیے، اور بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کام ہی یہ تھا۔ اللہ نے فرمایا سورہ نحل آیت نمبر 44 میں کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف قرآن کریم کو نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے واضح کر کے آپ بیان کر دیں۔ مجمل ہے قرآن کریم، آپ اس کی تفصیل بیان کر دیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ لہذا ہمیں مجمل کے ساتھ ساتھ تفصیل بھی بیان کرنا ضروری۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دیکھو علی السنن مدار اکثر الاحکام الفقہیات، اکثر فقہی احکام کا دار و مدار احادیث کے اوپر ہے۔ فإن اکثر الآیات الفروعیات مجملات، کیونکہ اکثر قرآن کریم کی جو آیتیں ہیں نا وہ فرعی آیتیں ہیں اور مجمل آیتیں، ان میں تفصیل بیان نہیں کی گئی۔ وبیانها فی السنن المحکمات، ان کو وضاحت کے ساتھ احادیث کے اندر بیان کیا گیا۔ وقد اتفق العلماء ان علی القاضی والمفتی ان یکون عالما بالاحادیث الحکمیات، اسی وجہ سے اہل علم کا اتفاق ہے کہ قاضی ہو یا مفتی ہو یا عالم ہو، اس کے لیے احادیث کا جاننا بہت ضروری ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن کریم کے بہت ساری مجمل باتیں بیان کرتے ہیں، ان کی تفصیل کا علم ان کے پاس نہیں ہے۔ لہذا جب تک آپ کے پاس کسی اجمال کی تفصیل نہ ہو آپ بیان نہ کریں، کیونکہ آپ لوگوں کو ایک بات کا حکم تو دے دیں گے لیکن وہ بات کیسے عمل میں لائی جائے، اس کو کیسے نافذ کیا جائے، یہ چیز آپ بیان کرنے سے قاصر رہیں گے۔ لہذا سلف کا منہج یہی ہے کہ آپ مجمل کے ساتھ ساتھ اس کی تفصیل بھی بیان کریں۔ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، پوائنٹ نمبر 16 ہے موقوف کو چھوڑ کر مرفوع احادیث پر اکتفا۔ شیخ محمد بن عمر بازمون حفظہ اللہ فرماتے ہیں لیس من منہج السلف الاہتمام بالاحادیث المرفوعہ دون الآثار الموقوفہ، کہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر توجہ دینا اور صحابہ کرام اور تابعین کے اقوال کو چھوڑ دینا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کے اقوال کو ذرہ برابر بھی اہمیت دینے کے موڈ میں نہیں، اسی طرح سے تابعین کے اقوال کو بھی ذرہ برابر بھی اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہی کافی، حالانکہ صحابہ کرام کی اگر کوئی بات ہے، تابعین کی کوئی بات ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک مقام رکھتی ہے، خاص طور پر صحابہ کرام کی بات۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو قرآن کے نازل ہونے کے وقت موجود تھی، جنہوں نے قرآن کریم نازل ہوتے ہوئے دیکھا، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو احادیث پر عمل کرتے ہوئے دیکھا۔ تو اگر آپ ان کی بات کو رد کر دیں گے تو آپ دین کو کہاں سے سمجھیں گے، آپ دین کو کیسے سیکھیں گے؟ اور جس طرح سے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں کی وضاحت حدیث کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے بہت ساری حدیثوں کی وضاحت صحابہ کرام کے اقوال کے بغیر نہیں ہو سکتی۔
صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا، صحابہ کرام نے اس حدیث کو کیسے سمجھا، یہ در حقیقت علم ہے۔ اسی طریقے پر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سمجھ سکتے ہیں۔ اگر آپ صحابہ کرام کے اقوال کو سائیڈ کر دیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ سلفی منہج پر چلنے والے نہیں ہیں۔ سلف کا منہج ہی کیا ہے کہ ہم دین کو کیسے سمجھیں گے، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا اور جیسے تابعین اور تبع تابعین نے سمجھا۔ لہذا جہاں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو اہمیت دیں، وہاں صحابہ کرام کے اقوال کو بھی اہمیت دینا چاہیے۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد کی روایت میں حدیث نمبر 4607، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، کہ اے لوگوں میری حدیث کو لازم پکڑنا اور میرے بعد خلفاء راشدین کی سنتوں کو لازم پکڑنا۔ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اقوال کو دیکھنے کی طرف توجہ دلائی، ان کے اعمال کو، ان کے سنت کو، ان کے طریقے کو دیکھنے کی طرف توجہ دلائی کہ آپ ان کے طریقے کو دیکھو، کیسے وہ عمل کرتے تھے، کیسے وہ زندگی گزارتے تھے، انہی کے مطابق حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علم کے کئی طبقات ہیں۔ پہلا طبقہ کیا ہے؟ الکتاب والسنہ، یہ علم کا سب سے پہلا طبقہ ہے کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہو اور احادیث کا علم ہو۔ دوسرا طبقہ کیا ہے؟ الاجماع فیما لیس فیہ کتاب ولا سنہ، کہ اگر قرآن کریم اور حدیث کی کوئی دلیل نہیں ہے تو آپ اجماع کو دیکھو۔ تیسرا طبقہ کیا ہے؟ ان یقول بعض اصحاب النبی ولا نعلم له مخالفا منه، کہ صحابہ کرام کے اقوال کو آپ دیکھو اور یہ دیکھو کہ کیا صحابہ کرام میں سے کوئی ان کا مخالف ہے یا نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے علم کا جو تیسرا طبقہ ذکر کیا ہے وہ صحابہ کرام کے اقوال ہیں، صحابہ کرام کے افعال ہیں، لہذا صحابہ کرام کے اقوال کو اہمیت دینا ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں کہ وَلِلصَّحَابَةِ فَهْمٌ فِي الْقُرْآنِ يَخْفَى عَلَى كَثِيرٍ مِّنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، کہ صحابہ کرام کے پاس قرآن کریم کی وہ سمجھ ہے جو بعد میں آنے والوں کو حاصل نہیں ہے۔ كَمَا أَنَّ لَهُم مَّعْرِفَةً بِأُمُورٍ مِّنَ السُّنَّةِ وَأَحْوَالِ الرَّسُولِ لَا يَعْرِفُهَا أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ، اسی طرح سے صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ چیزیں جانتے ہیں جن کو بعد میں آنے والے نہیں جان سکتے۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ شَهِدُوا الرَّسُولَ وَالتَّنزِيلَ، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاضر تھے، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حاضر تھے، کیونکہ وہ قرآن کریم کے نازل ہونے وقت موجود تھے۔ وَعَايَنَ الرَّسُولَ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ وَعَرَفُوا مِنْ أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ وَأَحْوَالِهِ، ان کی باتوں کو سنا، ان کے کاموں کو دیکھا، ان کے احوال کو سمجھا۔ مما یستدلون بہ علی مرادہم، اور انہی کے مراد کے ذریعے سے یا انہی کے علم کے ذریعے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کس طرح سے صحابہ کرام کے اقوال اور ان کے آثار کی اہمیت بتلائی۔ لہذا ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں صحابہ کرام کو نہیں دیکھنا ہے۔ آثار ہیں، اگر صحابہ کرام کے آثار ہیں تو وہ مسئلے کی وضاحت کیا کرتے ہیں، مسئلے کی وضاحت انہی سے ہم حاصل کریں۔ ہاں کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ کسی مسئلے میں صحابہ کرام کا اختلاف ہو جاتا ہے، بعض صحابہ کرام کچھ کہتے ہیں، بعض صحابہ کرام کچھ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر شک کے دن کا روزہ رکھنا، بعض صحابہ کرام شک کے دن کے روزے کے قائل تھے۔ شک کا دن یعنی 30 شعبان کو روزہ رکھنا، جس دن یہ شک ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے رمضان شروع ہو گیا ہو، تو کچھ صحابہ کرام قائل تھے کہ اس دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن بہت سارے صحابہ کرام اس کے مخالف بھی تھے۔ تو اگر ایسی چیزوں میں اختلاف ہے، صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف ہو، تو پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہی کافی سمجھیں گے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے ہی فیصلہ کریں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر، عمومی طور پر منع فرمایا کہ شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، لہذا شک کے دن کا روزہ رکھنا جائز نہیں۔ اب یہاں پر صحابہ کرام کے اختلاف کو چھوڑ دیا جائے، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جہاں صحابہ کرام کا آپس میں اختلاف نہیں ہے، وہاں صحابہ کرام کے آثار کو جمع کرنا، اس کو پڑھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ہمارے لیے ضروری ہے اور یہی منہج سلف ہے۔ اگلے پوائنٹ کی طرف ہم آتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 17 ہے صحابہ پر طعن و تشنیع۔ شیخ محمد بن عمر بازمول حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ لیس من منہج السلف الطعن فی الصحابہ او احد منہم، کہ صحابہ کرام کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، ان کو برا بھلا کہنا یا ان میں سے کسی ایک صحابی کو بھی برا بھلا کہنا، یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ لوگوں نے
اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے صحابہ کرام کی برائیاں کرنا شروع کر دیں، صحابہ کرام کے اختلاف کو اجاگر کرنا شروع کر دیا، صحابہ کرام کی آپس کی لڑائیوں کو اجاگر کرنا شروع کر دیا۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد حق واضح کرنا نہیں، مقصد اپنی شہرت حاصل کرنا، وہ بری نیت اور اس برے مقصد کو حاصل کرنا ہے جس کو وہ اپنے دماغ میں لے کر کے چل رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جنہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچایا، ان کا احترام ہمارے لیے ضروری۔ صحابہ کرام وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کو اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کے اندر تقوی پیدا فرما دیا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اولئک هم الراشدون، یہی ہدایت والے ہیں۔ صحابہ کرام وہ ہیں جن کو اللہ نے حامدون کہا، جن کو اللہ نے عابدون کہا، جن کو اللہ نے ساجدون کہا، جن کو اللہ نے قد افلح المؤمنون کہا۔ یعنی پورے قرآن میں جہاں بھی اہل ایمان کی تعریف ہے، صحابہ کرام اگر اس سے مراد نہیں ہے تو کون مراد ہے؟ اول تو مراد صحابہ کرام ہی ہے، اس کے بعد آنے والے قیامت تک آنے والے اہل ایمان مراد، لیکن وہاں پر اول مخاطب کون ہے؟ اول مراد کون ہے؟ صحابہ کرام کی جماعت۔ تو جن صحابہ کرام کی عظمت کی گواہی قرآن کریم کی ہر آیت دے رہی، ان صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا کہنا یہ کہاں سے دین ہو سکتا ہے؟ ان کی لڑائیوں کو اچھالنا یہ کہاں سے دین ہو سکتا ہے؟ لہذا صحابہ کرام کو طعن و تشنیع کرنا یہ سلف کا منہج نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی روایت، لا تسبوا اصحابی، کہ اے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا۔ یہ کیا ہوا؟ یہ کب ہوا تھا؟ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک سخت جملہ کہہ دیا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کہا؟ لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کرام کے بارے میں برا بھلا مت کہنا۔ عمومی طور پر تمام صحابہ کرام کو خطاب کیا، تمام صحابہ کرام کا ذکر کیا، حالانکہ بات کس کی تھی؟ عبد الرحمن بن عوف کی تھی، اور بات کرنے والا بھی کون تھا؟ وہ بھی صحابی جن کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا لقب دیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کی بات کو صحابی کے بارے میں برداشت نہیں کر سکتے تو ہم اور آپ کون ہیں؟ ہم اور آپ کون ہیں؟ ہماری کیا مجال، ہماری کیا اوقات کی ہم صحابہ کرام کے بارے میں گفتگو کریں؟ ان کے پاس کتنے حسنات ہیں، ان کے پاس کتنے اطاعت والی چیزیں ہیں، ان کے کتنے فضائل ہیں، ان کے کتنے مناقب ہیں، ہم ان کے پیروں کے دھول کے برابر بھی نہیں۔ تو ہماری کیا اوقات، ہماری کیا مجال، ہماری کیا جرأت کہ ہم ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کریں۔ لا تسبوا اصحابی، صحابہ کرام کو کبھی بھی برا بھلا مت کہنا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو صحابی کے خرچ کیے ہوئے مد کے برابر بھی یا آدھے مد کے برابر بھی وہ نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اسی وجہ سے امام ابو زرعہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت الرجل ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاعلم انہ زندیق، کہ اگر تم دیکھو کسی شخص کو کہ وہ صحابہ کرام کی شان میں گستاخی کر رہا ہے تو لہذا اس کے بارے میں تم فیصلہ کر لینا کہ وہ انسان گمراہ ہے، وہ زندیق ہے۔ وہ کتنا بھی ٹوپی لگا کر کے آئے، پگڑی پہن کر کے آئے، قرآن اور حدیث کو ماننے کا اور ان سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے، اگر کسی صحابی کو کوئی شخص برا بھلا کہتا ہے تو یہ جان لینا کہ وہ کیا ہے؟ زندیق ہے۔ کیوں؟ وذلك ان الرسول صلی اللہ علیہ وسلم عندنا حق، کیونکہ رسول ہمارے نزدیک حق ہیں، والقرآن حق، قرآن حق ہے، وانما ادى الینا هذا القرآن والسنن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس قرآن کو اور اس حدیث کو ہم تک پہنچانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وَإِنَّمَا يُرِيدُونَ أَن يَجْرَحُوا شُهُودَنَا، لوگ صحابہ کرام کو برا بھلا کہہ کر کے ہمارے گواہوں کو برا بھلا کہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لِيَطْلُبُوا الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ، تاکہ وہ قرآن کریم اور حدیث کی منمانی تفسیر کر لیں۔ وَالْجَرْحُ بِهِمْ أَوْلَى، فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کے اوپر جرح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَهُمْ زَنَادِقَةٌ، ایسے لوگ کیا ہے؟ بے دین ہیں۔ جو شخص بھی صحابہ کرام کے بارے میں الٹا سیدھا بولتا ہے وہ شخص زندیق۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں اذا رأیت رجلا یذکر احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسوء فاتہمہ علی الاسلام،
جب بھی تم کسی ایسے شخص کو دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی کے بارے میں برا تذکرہ کر رہا ہے تو لہذا تم اس کے اسلام پر تہمت لگانا، تم اس کے اسلام کو برا بھلا کہنا۔ لہذا یہ سلف کا منہج نہیں ہے کہ ہم صحابہ کرام کو برا بھلا کہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ آج کل لوگ ایسے ہی لوگوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں جو اختلافات کو آپ کے سامنے لا کر کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سلف کا منہج صحابہ کرام کے بارے میں یہ ہے کہ صحابہ کرام بھی بشر تھے، وہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، لیکن آج کے زمانے میں ان کی غلطیوں کو پیش کرنا یہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ صحابہ کرام ان کو جو کرنا تھا وہ کر کے چلے گئے۔ ان کے جو اختلافات ہوئے وہ دنیاوی اختلافات ہیں، وہ اجتہادی اختلافات، اگر وہ غلطی پر تھے تب بھی ان کو اجر ہے، غلطی پر نہیں تھے تب بھی ان کو اجر ہے۔ لیکن اگر ہم ان کے بارے میں بات کریں گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، ہمارا دین کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا، ہمارا دین بگڑ جائے گا، ہمارا عقیدہ خراب ہو جائے گا۔ آپ ایک مثال لیں کہ اگر کوئی شخص امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں منفی باتیں سن کر کے ان کے خلاف ہو گیا تو کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیثیں وہ ماننے کے لیے تیار ہوگا؟ کبھی بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حالانکہ وہ صحابی ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت ساری روایات موجود، اگر جیسا کہ لوگوں کی کوششیں ہیں عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکار قرار دینے کی، ان کو چال باز قرار دینے کی، ان کو دھوکہ دینے والا قرار دینے کی، اگر کوئی شخص ان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ بات مان لے تو کیا وہ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کردہ حدیثوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوگا؟ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ایک شخص آپ کی دنیا کی زندگی میں ایک شخص اگر آپ کے سامنے آ کر کے کوئی بات کرتا ہے، آپ فوراً اس کے اخلاق کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، آپ فوراً اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں، اگر اس کے معاملات خراب ہیں آپ فوراً اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کی بات آپ نہیں مانتے۔ تو یہی چیز صحابہ کرام کے ساتھ لوگ کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام کی جو جماعت ہے اس جماعت کے خلاف باتیں کر کے آپ کو دراصل حدیثوں سے روکنا چاہتے ہیں، دراصل دین سے روکنا چاہتے ہیں، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا ان کی چالوں کو سمجھنا ہے اور ان کی چالوں میں ہمیں اتنے آرام سے نہیں آنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین تو ہمیں سلف کے منہج کو سمجھنے اور ان کے منہج کے حساب سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔